الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة وبك توجهنا إلى ربنا في هذه الساعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ مکین گنبد خضرا کا وہ خوبصورت منظر اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کر محبت سے حضور کی ذات پر درود پڑھو. صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، تعریف جو میں کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کہیے سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کی ہر خو پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. انتہائی مشہور و معروف کلام آپ کی ذوق سماعت کی نظر. لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے بصد ادب یہ عرض کروں گا کہ جن کے سر ننگے ہیں
وہ اپنے سر ڈانپ لیں۔ اگر کسی کے پاس جیب میں کوئی رومال ہے تو وہ اپنے سر پہ باندھ لیں، کیونکہ یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں، میرے آقا کی محفل ہے۔ ہم کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں بیٹھے، یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں بلکہ جشن عید میلاد النبی کا جلسہ ہے۔ اور ہر چیز کا کچھ ادب ہوتا ہے، کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کامیاب وہی ہے، کامران وہی ہے جو ادب کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو شاخ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ آپ تمام احباب میرے ساتھ پڑھیں تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہو جائے۔ تو شاخ خوباں، تو جانے جانا، تو شاخ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ ہے اول تو ہی ہے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ تو ہی ہے اول، تو ہی ہے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ وہ تازہ شباب کیسے ہے؟ وہ عمر لاکھوں برس کی کیسے ہے؟ حضرت جابر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے جدا کر کے تیرے محمد عربی کے نور کو پیدا فرمایا۔ کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، کائنات کی کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس وقت بھی میرے نبی کا نور موجود تھا۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ تو شاخ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ خدا کی
70,000 پردے جہاں میں بن جاتے تورے لاکھوں جہاں میں بن جاتے تورے لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا جہاں میں بن جاتے تورے لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا۔ میرے ساتھ مل کے پڑھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ سن رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دین کی غفلت سے باہر آتا ہے اور چند لمحوں کے لیے وجد اور کیف کی کیفیات سے بہرور ہونے کے لیے یہاں پر عقل اور دماغ کے ساتھ آپ کا حاضر ہونا موجود ہے تاکہ مکین گنبد خضرا سے حضور بھی کرم فرمائے۔ ہیں عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا تو شاخ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و جل اسمہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سرورہ قائد المرسلین ختم المرسلین احمد مجتبی حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد زینت مسند صدارت فیض یافتہ حضور سیدی شیخ العالم حضرت علامہ الحاج پیر محمد علاء الدین صاحب صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تاجدار نیرین شریف جانشین حضور فنافی شیخ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوث ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد صدیق صدیقی نقشبندی اطال اللہ عمرہ الشریف زیب سجادہ دربار عالیہ صدیقیہ نقشبندیہ صدیق آباد شریف ہزاری جملہ گرامی مرتبت عالی وقار معزز و محتشم علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان ناظرین و ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انجمن حق چار یار کی جانب سے آج کی یہ چوتھی سالانہ محفل پاک جس میں مجھے اور آپ کی حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، منتظمین کے انتظام کو محترم المقام محمد افضل صاحب، محترم جناب ندیم خالد صدیقی صاحب، محترم جناب عمران صاحب، عثمان صاحب اور نثار صاحب جو ان کے انجمن کے ساتھی ہیں اور بڑی محبت والے ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ طاہر حسین مجددی صاحب جن کی بے پناہ شفقتوں کی وجہ سے آج کی اس بابرکت محفل پاک میں مجھے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کے تصدق سے میرے اور آپ کے خدا پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں آئندہ کامل نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، صدیوں قبل
حضور اس دنیا پہ تشریف لائے، حضور اس دنیا پر جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی یہ بتاتی ہے جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا۔ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کھولے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ حضرات گرامی، آج اتنا ذکر ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا حضور کا ہو رہا ہے۔ گر گر حضور کا چراغاں، حضور کے نام کی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے، گلیوں میں حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں، اپنی محبتوں اور جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر مجھے میرے امام یاد آ گئے، بریلی کے تاجدار الشاہ امام احمد رضا فضل بریلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دوم دام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کا لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہم سب کو حضور کے ذکر کے لیے یہاں پہ جمع فرما لیا ہے۔ حضرات گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ تم ہر سال محافل کا انعقاد کرتے ہو، حالانکہ حضور تو ایک دن تشریف لائے، مانا کہ وہ دن بڑا بابرکت دن ہے، اس دن انوار چھلک کر برس رہے تھے اور ماحول میں عطر سا پھیل گیا تھا، مانا کہ اس دن حضور آئے تو تم اس دن خوشی کا اظہار کرو، لیکن تم ہر سال محافل کا انعقاد کرتے ہو، حضور ہر سال تو تشریف نہیں لاتے۔ تو اس کا میں جواب یہ دیا کرتا ہوں، اگرچہ حضور ہر سال تشریف نہیں لاتے تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے ایک رات ہمیں عطا فرمائی، جس رات کو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا تو طلوع فجر تک رحمتیں برستی ہیں۔ اب قرآن ہر سال نہیں اترتا، لیکن طلوع فجر تک رحمتیں پھر بھی برستی ہیں۔ قرآن ہر سال نہیں اترتا، لیکن طلوع فجر تک رحمتیں پھر بھی برستی ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، حضور ہر سال نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو برسنے کی عادت ہو گئی ہے۔ حضور ہر سال تو نہیں آتے، لیکن رحمتوں کو چھم چھم برسنے کی عادت ہو گئی ہے۔ حضرات گرامی، جب وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک لمحات آتے ہیں تو ہم اپنی خالی چولیاں پھیلا کر یہی عرض کرتے ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے۔ حضرات، یہ کسی عام کی بارگاہ نہیں، یہ دہلیز مصطفیٰ ہے، جہاں پہ جو بھی آیا اس کے لیے لا نہیں، جو بھی آیا جس انداز میں بھی آیا، وہ جب کرم کرتے ہیں تو پھر بالائے کرم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات، حضور کا ذکر دلوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ کسی دنیا دار کا ذکر ہو تو اس کو سننے سے بندہ اکتاہٹ سی محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ نے ذکر رسول کو یہ چاشنی عطا فرمائی ہے، ذکر رسول کو یہ چاشنی عطا فرمائی ہے کہ دنیا دار کے ذکر سے انسان اکتاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے حبیب کے ذکر سے انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب کے ذکر سے انسان لذت محسوس کرتا ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میرا انداز بالکل سادہ سا ہے، مقصود میرا صرف یہی ہوتا ہے کہ جو سامنے بیٹھے ہیں کم از کم انہیں کچھ نہ کچھ بات سمجھ آ جائے، اگر وہ ایک بات پر بھی عمل کر گئے تو ان کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا، مجھنا چیز کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ۔ حضرات گرامی، شیخ مہدی الفاسی شرح ترائر خیرات کے اندر آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، سمجھ لو اس کے جسم میں دھڑکنے والا دل وہ کسی مومن کا دل نہیں ہو سکتا۔
حضور کا ذکر اور دلوں کو سکون آئے، یہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ حضور کا ذکر ہی دلوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ حضرات گرامی، محب تو چاہتا ہے محب تو چاہتا ہے کوئی میرے محبوب کے تذکرے چھیڑے۔ آئید ذکرا نمانی لنا اننا ذکر ہو والمسک مصرنا تہو۔ حضرت امام شافعی اللہ تعالی آپ ارشاد فرماتے ہیں میرے محبوب کا ذکر نہ چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر نہ چھیڑو، میرے محبوب کا ذکر ایسا ہے، میرے محبوب کا ذکر ایک ایسی کستوری ہے جو تم اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو اور پھیلتی چلی۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، جو آیت مقدسہ دوران خطبہ پڑھ کر میں نے تلاوت سے خود کو سماعت سے معزز و مشرف کیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے جب رات چھا جائے۔ حضرات گرامی، یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک تو والضحیٰ کی قسم اٹھائی اور دوسری لیل کی قسم اٹھائی، دوسری لیل کی قسم اٹھائی۔ اس پر مفسرین نے بہت سے اقوال کیے، میں 4 قول مختصراً آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلا قول حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، انجمن حق جاریہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے اور لیل سے مراد شب معراج ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر حضور کے آنے کا بھی ذکر فرمایا، حضور کے جانے کا بھی ذکر فرمایا۔ حضور آیا تو سونا تھا، حضور گیا تو پھر بھی سونا تھا۔ اللہ نے حضور نے آنے کی بھی قسم اٹھائی اور سج کر بن سنور کر عرش پر جانے کی بھی قسم اٹھائی۔ دوسرا معنی ضحیٰ سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کا نور علم، اللہ نے حضور کو وہ نظریں دوربین عطا فرمائی تھی جس سے حضور سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جان لے۔ حضور سینے کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جان لیتے۔ حضرات گرامی، مجلس رسول لگی ہوئی ہجوم عاشقاں ہے اور میرے حضور صحابہ کے اجتماع میں اس طرح نظر آ رہے تھے جس طرح ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں کا چاند نظر آتا۔ ہجوم عاشقاں ہے، ایک صحابی سے حضور کی بارگاہ میں آئے تو آ کر پیچھے بیٹھ اور یاد رکھو مجلس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب آؤ جہاں پر جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جاؤ۔ ہاں اگر صدر مجلس کسی حکمت کے تحت آپ کو آگے بلائے تو پھر آنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر اجازت۔ صحابی آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے فرمایا ادنو میرے قریب آ جاؤ۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں حضور کے قریب آ گیا، پھر حضور نے حکم دیا اے صحابی اور قریب آ جاؤ۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں میں اور قریب ہو گیا، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابی اور قریب ہو جاؤ، اے صحابی اور قریب ہو جاؤ۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ جتنا بھی ناز کروں کم ہے، میں اپنے وقت پر جتنا بھی فخر کروں وہ کم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ میں اتنا قریب ہو گیا حتیٰ کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملنے لگے، میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملنے لگے۔ تو میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابی کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ پوچھو گے کہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ حضور نے فرمایا جو پوچھنے آئے ہو مجھ سے پوچھو گے بھی کہ میں بتاؤں کہ کیا پوچھنے آئے ہو؟ لکھے برک قرآن تے پھو سارے تیری شان کیا کوئی اور نہیں ڈٹھا، تیری شان تخرے مقابلہ ان عاشقہ اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے رات پیندا ایو شور اللہ والے قلب کا چھڑی تساں اور ڈٹھا۔
اور ڈٹھا سا اور ڈٹھا۔ ارے تم نے حلیمہ کی بکری کے پیچھے پیچھے چلتے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے نہیں دیکھا؟ حضرت اقبال ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے جو مطلق تھا اس کو مقید کر دیا۔ تم یوسف کو کنویں میں ڈھونڈ رہے ہو، اللہ نے تو یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہیت عطا فرما دی۔ یا رسول اللہ حق جاریہ زندہ زندہ وہ صحابی عرض کرتے ہیں میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ پوچھو گے کہ میں بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے ہو؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ بتا دیں تو پھر بڑا کمال ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا سنو پھر تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں یا رسول اللہ میں اچھائی اور برائی کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں۔ فضرب علی صدرہ الا استفتح من قلبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس طرح تین انگلیاں جوڑی اور سینے پہ مار کر فرمایا یہ اندر ہی چھپا ہے، اس سے پوچھ لو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ یہ اندر ہی چھپا ہے، اس سے پوچھ لو خیر کیا ہے اور شر کیا ہے۔ تیسرا بارہ دعا سے مراد حضور کے ظاہری کمالات ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل القبائر امتی، میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا۔ میں اپنے امت کے بڑے بڑے گناہگار ہوں گے قیامت والے دن، میں ان سب کی سفارش کروں گا اور اللہ رب العالمین میری سفارش پر ان سب کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ تو کسی لکھنے والے نے یہ لکھا کہ جس کے وکیل حضور ہوں وہ کبھی اپنا مقدمہ ہار نہیں سکتا۔ میں نے یہ کہا اسے ایسا نہ پڑھو بلکہ اس طرح بات مقدمے کی ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو وکیل ہے وہ ایڈوکیٹ کے معنی میں ہے۔ ایک وکیل نگہبان کے معنی میں ہوتا ہے، ایک وکیل نگہبان کے معنی میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم سب کا یقین ہے کہ حضور ہمارے نگہبان ہیں، لیکن یہاں پر وکیل کا یہ معنی نہیں۔ کیوں؟ وکیل وہ ہوتا ہے جو جج سے یہ کہتا ہے کہ میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا، اور وہ جج کے سامنے اپنے موکل کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر جرم ثابت ہو جائے پھر سزا ہو جاتی ہے۔ حضور ہمارے وکیل نہیں، حضور ہمارے شفیع ہیں۔ وکیل جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے جج کو، کیا کہتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا۔ جو شفیع ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے اس نے سارے جرم کیے ہیں، اس کے جرموں کو نہ دیکھا جائے، میرا آنا دیکھا جائے۔ اس کے جرموں کو نہ دیکھا جائے بلکہ میرا آنا دیکھا جائے۔ پیش حق مجدہ شفاعت سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اللہ الکبیر۔ حضرات گرامی اعلیٰ حضرت نے انتہا کر اور آپ کے کلام میں اتنی تاثیر ہے، جب بھی پڑھو ایک نیا وجہ نصیب ہوتا ہے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن مصطفیٰ کو، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ عزیزان گرامی اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو بے مثال شان عطا فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تیسرا معنی دعا سے مراد حضور نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری کمالات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے، حضور علیہ السلام نے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آیا۔ سڑیاں کھجوراں اڑا جانا اور پتھراں نقل میں پڑا جانا، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں۔ کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضرت لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہتا ہوں نبی چاہے خدا قبلے بدل دیتا، نبی چاہے خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ بنو سلمہ کی مسجد ہے، ظہر کا وقت ہے، 4 رکعتیں ہوتی ہیں فرائض کی، اس میں ابھی 2 ادا ہوئی تھی، تو خاطر
دل میں یہ بات آئی کہ اگر قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا خوب. ابھی حضور دل میں سوچ رہے تھے 2 رکعتیں ادا کی ہیں ظہر کی. جیسے ہی دل میں بات آئی فوراً طائر سدرہ نشین حاضر ہو گئے. کیا پیغام لے کر آئے؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اے حبیب اگر پروگرام بن ہی گیا ہے تو روح کو پھیر لو. تو حضور نے فرمایا مولا تیری نماز تو پہلے مکمل ہو جائے. تو یہاں پر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے اگر ہم نے مسجد میں نماز کا ٹائم چینج کرنا ہو تو ہم ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:45 بجے ہوگی. اگر آپ اسی دن کہیں کہ نماز ظہر 2 بجے ہوگی تو سارے نمازی آپ کے گلے کو آئیں گے کہ آپ نے کل بتانا تھا. آج ہم 15 منٹ اور انتظار کریں. نماز کا وقت تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتایا جاتا ہے. ارے یہاں تو قبلہ بدلنا تھا. ابھی دل میں بات آئی اگر قبلہ تبدیل ہو جائے تو کیا ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حبیب اگر تیری مرضی ہے تو اپنے روح کو ابھی پھیر لو. میرے حضور نے ارشاد فرمایا مولا پہلے تیری مرضی پوری ہو لے. مولا جو تیرا حکم ہے جو تیری نماز ہے اس میں کہیں کوتاہی نہ ہو کہ پہلے تیری نماز تو پوری ہو لے. اور رب العالمین نے فرمایا اے حبیب میری نماز پوری ہوگی پہلے تیری مرضی ہوگی. خدا چاہے تو قبلے بدل دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ شان اپنے حبیب کو عطا فرمائی. عزیزان گرامی می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں قبلہ اوتے بڑیاں صاحب نے موڑیاں یار نے سلفا. حضور چاہے تو خدا قبلے بدل دیتا ہے. تم نے ساری زندگی اس کشمکش گزاری. حضور کو کسی چیز کا علم ہے یا نہیں؟ میرے دوستو یاد رکھو یہ زندگی بڑی مختصر ہے. میرے حضور نے فرمایا فقط کلمہ پڑھ لینے سے انسان دائرہ اسلام میں تو داخل ہو جاتا ہے, مسلمان تو ہو جاتا ہے, لیکن صرف یہ کافی ہے. میرے حضور نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی یہ حدیث مبارکہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ والدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر, دوست و احباب سے بڑھ کر, رشتہ داروں سے بڑھ کر, حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرات ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب آپ ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں. کہیے سبحان اللہ. وہ آخر والے بھی حضرات کہیے سبحان اللہ. یہ اللہ نے ہمارے نبی کو بے مثال شانیں عطا فرمائی ہیں. ایسی شانیں کہ جن کا کائنات کے اندر کوئی مول نہیں, جن کا کائنات کے اندر کوئی جواب نہیں. دوستان عزیز ہمارا گلیوں میں ہمارا محبوب گلیوں میں گشت کرنے والا نہیں ہے. ہم کسی ایرے گہرے کو اپنا محبوب نہیں بناتے. ہمارا محبوب تو وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں. ہم محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. ہمارا تو محبوب وہ ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے. اللہ کبیرہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور کے جمال حسن آرا کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرے حضور کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمکتا تھا. میرے حضور کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. پھر ارشاد فرمایا نہیں میرے حضور کی مثل نہ پہلے تھا نہ بعد میں تھا. میں نے حضور کی مثل نہ پہلے کوئی دیکھا ہے نہ بعد میں کوئی دیکھا. حضرت حسان بن ثابت کھڑے کہتے ہیں کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو کوئی دیکھتا. کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتا. اللہ کبیرہ. خدا نے اس سچے پن چھڑیا جس وچ اپنے محبوب نو ڈالیا. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا. رب محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. اللہ کبیرہ. عزیزان گرامی
حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے، ہمارے درس نظامی کے نصاب میں ایک کتاب ہے شرح عقائد نسبیہ، اس کی شرح ہے النبراس، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے، ایک دن وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے روحانی طور پر میری روح پرواز کرنے لگی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ کتنے 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ارشاد فرماتے ہیں جب میں اتنے عرش عبور کر گیا، اور یاد رکھو عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان جو حشر ہے عالم برزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی تجلی پہلے زمین پر نہیں ڈالتا، پہلے اس کو عرش پہ ڈالتا ہے۔ اگر زمین پر ڈالی جائے تو زمین اس کی تاب نہیں ڈال سکتی۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کو آواز آئی، اے رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ اے رفاعی کہاں آ رہے ہو؟ حضرت ابو الحسن رفاعی عرض کرتے ہیں مولا شب معراج کو جس عرش کی چھاتی پر تیرے محبوب کے قدم لگے ہیں، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا تو فوراً آواز آئی ارجی لا وصول لک۔ اے ابو الحسن رفاعی پلٹ جا، اگر تو لاکھ بار بھی اس عرش کی تلاش میں نکلا رہے، تو لاکھ مرتبہ بھی وہ پرواز کرتا رہے، لیکن جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں کبھی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہو، جس کے قدموں کا یہ مقام ہے کہ جس عرش کی چھاتی پر میرے مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا ابو الحسن رفاعی تو لاکھ بار بھی پرواز کرتا رہے، تو لاکھ عرش بھی عبور کرتا رہے، لیکن تو اس عرش کی چھاتی تک نہیں پہنچ سکتا جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو بے مثال شان عطا فرمائی۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں ایک دن اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کا موسم تھا تو ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر، میرے والد گرامی نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میرے والد گرامی نے کہا سبحان اللہ، آپ میرا ساتھ رہیں گے تو میں چلوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، میرے والد گرامی نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا۔ اب میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں سر آنکھیں اٹھا کر حضور کا چہرہ دیکھوں، شرم کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں جھکائی رکھی۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی مبارک انگلیوں کو دیکھا، فرماتی ہیں فما نسیت فیما نسیت، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج تک ان انگلیوں کا حسن ہی میری نظر سے نہیں آتا، آج تک میں نے صرف حضور کی مبارک پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا تھا، ابھی میں نے چہرے کو دیکھا ہی نہیں تھا، اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں۔ آپ ارشاد فرماتی ہیں میں نے صرف حضور کی مبارک انگلیوں کو دیکھا، فرماتی ہیں آج تک ان انگلیوں کا حسن میری نظروں سے نہیں ہٹتا۔ ارے یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا، جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب جان سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ القمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا، اور یہاں تک فرما دیا کہ میں نے حضور کی مثل نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ میں نے کبھی بعد میں دیکھا۔
حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی کے رسول ہیں، ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے، 14ویں رات کا چاند، لیلۃ الادحیان، یہ کہتے ہیں 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے، اس وقت چاند اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ اپنے جوبن کے ساتھ چمک رہا تھا۔ حضرت جابر بن سامورہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دار چادر اوڑھی ہوئی تھی، اب میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں، کبھی چاند کو دیکھتا ہوں۔ کہتے میں کافی دیر اسی کشمکش میں لگا رہا کہ چاند زیادہ حسین ہے یا میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، چاند تو ایک طرف رہ گیا، میرے حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت۔ حیدری، عید میلاد النبی زندہ حضرات گرامی، دعا سے مراد چوتھا معنی، دعا سے مراد حضور علیہ السلام کا روشن چمکدار چہرہ، اور لیل سے مراد حضور کی زلف عنبری۔ عزیزان گرامی، یہاں پر پھر مجھے اپنے امام یاد آ گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی باغ ہے، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت تخیل دیکھیں کس انداز میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو واضح فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی، ایک بزرگ ہوئے ہیں امام زرقانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے، تو آپ سیر کرتے کرتے کافی دور چلے گئے، تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تھا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اور یہ واقعہ میری اور آپ کی جو حضور کے ساتھ محبت ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا۔ حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور سیر کرتے کرتے نکلے تو راستے میں ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، تو ان کے آس پاس اونٹ بھی چل رہے تھے، ان میں سے حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا۔ جو لوگ اس بات کو بخوبی اس سے آگاہ ہیں وہ اس کو بڑی جلدی سمجھ لیں گے کہ عرب والے سرخ اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور عرب کے ہاں سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان قافلے والوں سے فرمایا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ نہ جانے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، حضور نے کہا تو کہا ہم نے بیچنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں دل بیچاں، میں جگر بیچاں، جے پیارا محمد آ جائے، میں اپنا سارا کر بیچاں، جے پیارا محمد آ جائے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب حضور نے کہا تو کہا ہاں ہم نے اونٹ بیچنا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سودا طے ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے قافلے والوں، میں کسی باقاعدہ خریداری کے ارادے سے نہیں آیا تھا، میں تو ویسے سیر کرتے آیا تھا، تو مجھے آپ کا اونٹ پسند آ گیا، یہ اونٹ آپ مجھے دے دو، میں وہاں پہنچ کر اس کی قیمت تمہیں لٹا دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور مدینہ شریف کی طرف چل دیے۔ اب ایک بات کہ انہوں نے اونٹ تو دے دیا، جب کسی کو نقد سودا دینا ہوتا پھر اس کا پتہ نہیں پوچھا جاتا۔ ایسے ہی آپ تمام احباب کاروبار کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جب کسی کو نقد سودا دینا ہو تو اس کا جو تعارف ہے وہ نہیں پوچھا جاتا۔ ہاں اگر کسی کو ادار دینا ہو تو پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں، یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے، یا پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر آپ کسی کو ادار دیتے ہیں تو اب وہ قافلے والے کہنے لگے ارے ہم سے ایک شخص اونٹ لے گیا، اتنا قیمتی اونٹ لے گیا اور ہمیں اس کا پتہ بھی معلوم نہیں ہے، اتنے ہم بے ہوش ہو چکے تھے۔ جب تک حضور ان کو نظر آتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے، اور جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنا قیمتی اونٹ بیچ دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا تھا۔
تو ایک کہنے لگا ارے یار جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جڑتے تھے. اذا تکلم رویقا یخرج بین السرایا، جب وہ بولتا تھا تو اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی. دوسرا بولا تم یہ بات کرتے ہو جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجدل، جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تیسرا بولا ارے تم چہرے کی بات کرتے ہو، تم عکس کی بات کرتے ہو کہ جب وہ مسکراتا تھا میں تو یار اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجڑ دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چھن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے اور رخ تو نقاب اٹھاوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے اور رخ تو نقاب اٹھاوے، جے اور نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے، اتے دھرتی لف لف جاوے جے او ہاتھ بھلاوے رکھدا، ہاتھ بھلا تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے جے او سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے، توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ جلی جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی عقلاں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. یہ جاز نظر وچ تیری جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی فرلی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. یہ جاز نظر وچ تیری جو آوے وک جاوے، خلق او دین نے مولی دنیا کوئی فرلی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی عظیم شانوں سے نوازا ہے. عزیزان گرامی، یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک نے کہا، امام زرقانی لکھتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا ارے تمہیں اتنی بھی ہوش نہیں کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب اس نے یہ لفظ بولے تو خیمے میں یہ وفد طارق تھا اور وفد کے سردار کی بیوی خیمے کے اندر سن رہی تھی. تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے انا ضامنۃ للثمن جملکم لا یقدر بکم. خبردار اگر کسی نے اس کے بارے میں بات کی، خبردار اگر کسی نے اس شخص کے بارے میں بات کی، اگر وہ تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے اپنی قیمت وصول کر لینا. کہیے سبحان اللہ. حضرات انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ غیر مسلم تھے، لیکن دیکھو حضور کو صرف دیکھا تو کہا خبردار اس کے خلاف بات نہیں کرنی، اگر وہ تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے قیمت وصول کر لینا. تو قافلے والوں نے کہا کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں پہچانتی، واللہ میں بھی نہیں پہچانتی. تو پھر قافلے والوں نے کہا تو پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ تو اس نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور یقیناً وہ جملہ سن کر آپ کے دلوں کو ایک نئی تازگی ملے گی اور ایمان آپ کا مزید بڑھ جائے گا. وہ کہتی ہے سردار کی بیوی، اس نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. اس نے کہا اگر وہ تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے اپنی قیمت وصول کر لینا. جب انہوں نے کہا کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ تو اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں پہچانتی. پھر ضمانت کس بات کی؟ تو اس نے کہا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا روشن ہو، وہ کبھی جھوٹ ہے نہیں بول سکتا. عزیزان گرامی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور کے غلام تشریف لے آئے. حضور کے غلام آ گئے اور کہا قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ تو کہا ہم ہی ہیں جن سے تمہارے آقا نے اونٹ خریدا تھا. تو حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ حضور نے آپ کے لیے چند کھجوریں ضیافت کے لیے پیش کی ہیں اور یہ کھجوریں رہیں، ان سے اپنی قیمت پوری کر لو. انہوں نے کہا ہم قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ وہ پیارا
رہتا کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یہی وہ نخلستان مدینہ، یہاں وہ محبوب کا ڈیرا ہے۔ وہ سارے قافلے والے اٹھے اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ ایک عورت نے بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا۔ بنو خزاع کی ایک عورت ہے، بادیہ نشین عورت، جس کا نام عاتقہ ہے اور ام معبد کے نام سے وہ مشہور ہے۔ ام معبد کے نام سے وہ مشہور ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جب ام معبد کی کٹیا سے گزر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کو سخت بھوک بھی لگی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، میرے حضور نے فرمایا اے ام معبد، تمہارے گھر میں اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو ہمیں پیش کرو۔ تو ام معبد نے عرض کی میرے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہاں اگرچہ ہم اہل عرب مہمان نوازی باعث فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ تو گھر میں نہ ایک کونے میں ایک لاغر بکری بندھی ہوئی تھی، اتنی کمزور تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو کیا میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ تو وہ ام معبد عرض کرتی ہے کہ یہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی لاچار اور لاغر ہے، یہ چراگاہوں میں بھی نہیں جا سکی، آپ اس کا دودھ کیسے دو لیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تمہارا کام ہے، دودھ دونا مجھ محمد عربی کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، اس بکری کو کھول کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس بکری کی پشت پر اپنا دست شفقت، اپنا دست محبت، اپنا دست کرم، اپنا دست فیض اس کی پشت پہ رکھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس بکری کی پشت پہ آیا، راوی لکھتے ہیں اس بکری نے اپنی ٹانگیں کھولنا شروع کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ وہ لاغر بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی، جب میرے مصطفیٰ کا دست فیض اس کی پشت پہ آیا، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ گھر سے برتن لے کر آؤ۔ وہ برتن لے کر میرے مصطفیٰ نے دودھ دویا، میرے حضور نے خود بھی نوش فرمایا، عامر بن فخیرہ نے بھی نوش فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بیٹے نے بھی پیا۔ آخر کار کیا ہوا کہ اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی تھی، اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی تھی۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائے برکت عطا فرمائی اور آگے اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام ہوئی، اس کا شوہر گھر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ آج کچی کلی پر نور برس رہا ہے، آج کل کچی کلی پر نور برس رہا ہے۔ اس نے آتے ساتھ پوچھا اے ام معبد آج ماجرا کیا ہے؟ تمہارے چہرے بڑے کھلے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو ام معبد کہتی ہے میرے شوہر آج ہمارے گھر میں بڑا برکت مہمان آیا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھر میں بڑا برکت مہمان آیا تھا، اللہ الکبیرہ۔ تو پھر ام معبد نے جب پوچھا کہ شوہر نے جب ام معبد سے پوچھا کہ وہ کیسا مہمان تھا تو ام معبد نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ تو راوی لکھتے ہیں اس نے کہا رأیت رجلا قسیم وسیم جسیم۔ حضرت حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کس انداز میں بیان کی، بڑے خوبصورت جملے ام معبد نے کہے۔ کہتی ہے میرے شوہر میں تمہیں کیا بتاؤں، وہ کتنا حسین تھا، وہ کتنا جمیل تھا، اس کی سرمدی آنکھیں تھیں، اس کا کتنا خوبصورت قد تھا۔ فرمایا وہ قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ عزیزان گرامی، اب وسیم وہ ہوتا ہے جس کو جتنی بار دیکھا جائے آنکھ اکتاہٹ محسوس نہ کرے، جس کو جتنی بار دیکھے آنکھ اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ اور جسیم وہ ہوتا ہے جس کو جس اینگل سے بھی دیکھے وہ حسن کا ماہ تمام نظر آئے، اس کو جس اینگل سے بھی دیکھا جائے وہ حسن کا ماہ تمام نظر آئے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ ام معبد کے شوہر نے کہا کہ اتنا مبارک اتنا بابرکت مہمان ہمارے گھر میں آیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں بھی اس کی زیارت کر لیتا، تم نے تو ماں اور بیٹے نے اس سے ملاقات کر لی لیکن میں محروم رہا۔ تو اب ام معبد کے شوہر نے کہا کہ اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا، میں بکریاں دور لے کے چلا جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ مہمان پھر آئے مجھے نہ پتہ چلے۔ وہ بکریاں روزانہ جب لاتا واپس گھر میں تو جب ام معبد روٹی لے کر آتی تو کہتا کہ
روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اس کی باتیں تو سنا، پہلے مجھے اس کی باتیں تو سناؤ۔ اب ام معبد کو یہ یاد نہ رہا کہ میں ان کا نام تو پوچھ لوں، ان کا نام بھی نہ پوچھا، تو اس نے خود سے حضور علیہ السلام کا نام رکھ لیا مبارک۔ کیا؟ مبارک۔ تو جیسے ہی شوہر گھر میں آتا تو کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اب روزانہ ان کے گھر میں ان کی کچی کلی میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں محبت بھرے لہجے میں کہوں، اگر میں سادے لہجے میں کہوں، اگر میں سنی لہجے میں کہوں، تو ان کے گھر میں روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی، ان کے گھر میں روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی۔ تو اب ام معبد کے شوہر نے کہا کہ جب بھی وہ مبارک آئے مجھے لازمی بتانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ام معبد سودا صرف لینے کے لیے قریب بازار میں گئی، تو بازار سے سودا نہ ملا تو نخلستان مدینہ کی طرف چلی گئی، مدینہ الرسول چلی گئی۔ تو بازار سے حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے، تو جب بچے کی آنکھ حضرت صدیق اکبر پہ پڑی، کیونکہ یہ کافی دنوں سے منتظر تھے، نہ جانے وہ مبارک کہاں چلا گیا ہے، وہ مبارک کب آئے گا کہ ہماری کچی کلی میں پھر نور برسے گا، ہماری کچی کلی پھر سے جگمگائے گی۔ وہ تو حضور کی راہیں دیکھ رہے تھے۔ جب بچے نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کو تو کہنے لگا زور سے، یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی وہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ ام معبد دوڑ کے گئی اور حضرت صدیق اکبر کے پاس اور کہنے لگی وہ مبارک کدھر ہے، وہ مبارک کدھر چھوڑا ہے جو اس دن تمہارے ساتھ تھا۔ اب مبارک اس نے خود نام رکھا تھا، حضرت صدیق اکبر کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کو مبارک کہہ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کون مبارک، میں نہیں جانتا اس مبارک کو۔ تو ام معبد کہنے لگی وہی جس نے میری بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا چلو آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں۔ حضرت صدیق اکبر لے گئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا تو کہتا ہے فوراً امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں ماں اور بیٹا حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان گرامی جب واپس گھر لوٹے، شام کو شوہر آیا، ابھی ان دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ جب ام معبد کہتی کہ تیرا باپ آئے گا تو سب سے پہلے میں اسے بتاؤں گی کہ ہم نے مبارک کا ٹھکانہ تلاش کر لیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے نہیں پہلے میں بتاؤں گا، آپ نے نہیں دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب شام ہوئی، ام معبد کا شوہر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ آج کچی کلی پر پھر نور جگمگا رہا ہے۔ ابھی ان کے درمیان باتیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی ایک بتاتا کہ ہم نے مبارک کا ڈیرا دیکھ لیا ہے، ام معبد کا شوہر خود پوچھتا ہے کہ آج پھر سے وہ مبارک آیا تھا، اور اگر وہ آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ جب وہ مبارک آئے تو مجھے لازمی بتانا، لیکن تم نے آج مجھے بتایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ام معبد کہتی ہے ارے یہ وہی مبارک ہے جس کو ہم مبارک کہتے ہیں، دنیا اسے محمد عربی کہتی ہے۔ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا جو ایک بار حضور کو دیکھ لیتا تھا پھر اپنا تن من قربان کر دیتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار شان عطا فرمائی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کالی چادر اوڑھی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ میں آج کیسا لگ رہا ہوں، بتاؤ میں آج کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن خود ناز میں آ گیا۔ اور پھر حضرت عائشہ وہ ام المومنین تھی، مومنین کی ماں تھی، انہوں نے بھی پھر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی کالی رنگت کو نکھار دیا ہے۔ دوستان عزیز، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف
یہ جز ہے، میرے مصطفیٰ کا حسن کل ہے۔ اور جو حسن یوسف ہے، حضور علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے۔ حسن یوسف تو یہ تھا کہ جب زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بجائے پھل فروٹ کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ لیکن مصطفیٰ کے حسن کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کے حسن کی شان یہ ہے، یہاں لوگ اپنی گردنوں کو کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ الکبیرہ، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کے حسن کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو پھر کیا ہوا؟ ایک سال ایسا بھی آیا کہ قحط سالی پڑ گئی، گندم ختم ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے علی اعلان یہ حکم دیا کہ جن کے ہاں گندم ختم ہو جائے وہ بیت المال سے آ کر گندم وصول کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب گندم ختم ہو گئی لوگوں نے آ کر بیت المال سے لینا شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیت المال سے بھی گندم ختم ہو گئی، بیت المال سے بھی گندم ختم ہو گئی، ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ تو اب شاعر کیا لکھتا ہے؟ 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کے نانی ہو، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے توئے جہانی۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ 3 مہینے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی ہو، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دونوں جہانوں سے بے نیاز کر دیا۔ مشکات شریف کے مقدمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا رأیتہ رأیت الشمس طالعہ۔ صحابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم نے ابھی مصطفیٰ کے حسن کو نہیں دیکھا، ابھی تم نے اس حسن کی ضیاءپاشی کو نہیں دیکھا، اس چہرے پر اٹکتے ہوئے حسن اور نور کو نہیں دیکھا۔ اگر تم دیکھ لیتے تو تم اس نتیجے پر پہنچتے سورج مشرق سے نہیں طلوع ہوتا، مصطفیٰ کے چہرے سے طلوع ہوتا۔ کہیے سبحان اللہ۔ سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کے چہرے سے طلوع ہوتا ہے۔ اور میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عارف کھڑی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ اب میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ صرف شاعر نہیں تھے، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو شاعر ہوتا ہے وہ شعور کی بات کرتا ہے، ولی مشاہدے کی بات کرتا ہے۔ آپ صرف شاعر نہ تھے بلکہ خدا کے ولی بھی تھے۔ پہلے اپنی عاجزی کو بیان کر دیا، فرماتے ہیں منہ نکات گل وڈیری نہ کر مت کوئی ہنسے، اعظم شافی مالک حنبل اے مسئلے نہیں دسے۔ پہلے اپنی عاجزی کو بیان کر دیا، اپنے علم کی جولانیوں کو بیان کر دیا، لیکن جب مصطفیٰ کے حسن کی باری آئی تو پھر انتہا کر دی۔ فرمایا لکھ یوسف اس وال نہ جہا ہوگ جوان اجہا، لکھ یوسف اس وال نہ جہا ہوگ جوان اجہا، دن دن روپ زیادہ چڑسی کدی نہ تھیسی بیہا۔ میں حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے حسن پر کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں لاکھ یوسف مل جائیں، لاکھ یوسف مل جائیں، لیکن مصطفیٰ کے حسن کا کبھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھ یوسف مل جائیں لیکن مصطفیٰ کے حسن کے ایک بال کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو حسن عطا فرمایا تھا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم حریم کبریا کی طرف جا رہے تھے، جب بیت المقدس پہنچے تو جب نماز ادا ہو گئی، نماز ادا ہونے کے بعد سارے انبیاء میرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سارے انبیاء میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آج تک ایسا حسین و جمیل کسی کا چہرہ ہی نہیں بنایا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سارے ہاتھ
لہرا کے میرے ساتھ پڑھ لے تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہو جائے. یا مصطفیٰ خیر الورا. اگر آپ اپنے ہاتھ بائیں نکالے جھنڈے پہنا بنا کر لہرائیں تاکہ ہم سب کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں. صرف آخری لمحات میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں. یا مصطفیٰ خیر الورا ایک کنارے حضرت یوسف علیہ السلام کی تشریف فرما. سنو دوستو بات بڑی مزے کی. حضرت یوسف علیہ السلام حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ نے مجھے بھی بڑا حسن عطا فرمایا ہے لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا. حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے پیارے یوسف اگرچہ تم حسن کا استعارہ ہو لیکن یاد رکھو تم صرف مصر کا حسن ہو. لیکن آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن بن کر آیا. آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن بن کر تشریف لائے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال شان عطا فرمائی ہے, بے مثال کمالات عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر روزمرہ دیکھیں تو دنیا میں ایک کے دو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں اور دنیا کی محبت یہ آپس میں توڑتی ہے. اگر ایک محب کے دو محبوب ہیں تو پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے. ایک کہتا ہے تو نے میرے محبوب کی طرف نظر کیوں اٹھائی. یہ دنیا کا حسن کہ تم نے میرے محبوب کی طرف نظر کیوں اٹھائی. لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دلوں کو توڑتا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑتا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑتا ہے. دوستان عزیز کسی نے کیا خوب بات کہی. ہم نے کہا کہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. ایسے ہی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. میں یہ کہتا ہوں یہ جو اس نے تحریری احتجاج کیا ہے وہ اپنے احتجاج میں سچا ہے. یقیناً اس کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی اس لیے اس نے گاڑی کے پیچھے لکھا صنم بے وفا. تو میں نوجوان نسل میں آپ کو یہ پیغام محبت دینا چاہتا ہوں کبھی اس سے محبت نہ کرنا جو تم سے بے وفائی کرے. آؤ میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں مصطفیٰ کے در پر اپنی یقین نیاز کو جھکا لو. یہ در ایسا ہے ہاتھ ایسا ہے جو اس دنیا میں کیا حشر میں بھی نہیں کبھی چھوٹے گا. ایسے شخص کو اپنا محبوب بناؤ جو تم سے کبھی بے وفائی نہ کرے. دوستو کائنات کے اندر وہ حضور کا در ہے جو حضور جو دامن کرم میں آ جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین انہیں اس جہان میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے, قبر میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے, اللہ حشر میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے. دوستان عزیز آپ بڑے خوش قسمت ہیں, بڑے خوش بخت ہیں. رات کا پچھلا پہر ہو گیا لیکن آپ پھر بیٹھے ہیں. کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟
حضور کی محبت میں بیٹھے حضرات دیکھو ہم نے حضور کو دیکھا ہے نہیں دیکھا میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تمہارے بعد جو آئیں گے ان کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا، تم نے تو مجھے دیکھ کر میری ذات میری رسالت کا اقرار کیا ہے، لیکن کچھ تمہارے بعد بھی آئیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن ان کا ایمان تم سے زیادہ پختہ ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی اللہ رب العالمین نے حضور کو وہ بے مثال زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ تو میں نے حضور کے چہرے پہ بات کی ہے، حضور کے ہر اوصاف پہ بات کی ہے، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، انسان خود ہی ایک دن ختم ہوگا لیکن مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو ذکر خود رب العالمین کر رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ میں اور آپ ذکر نہیں کر رہے، میں اور آپ ذکر نہیں کر رہے بلکہ کائنات کی ہر چیز خدا کا ذکر، خدا کا بھی ذکر کر رہی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی شمس و قمر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، بحر و بر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، افلاق و فلک بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، حیوانات و نباتات بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، معدنیات بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مشرق والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مغرب والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، شمال والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جنوب والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مکہ والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مدینہ والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا 14 طبق کی اس نورانی مخلوق کا ذکر مصطفیٰ کرنا ایک طرف، دوسری طرف رب کائنات خود ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ دوستان عزیز، اللہ رب العالمین جل جلالہ آج کی اس محفل میلاد کو، آج کی ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حیثیت امتی ہم سب پر یہ لازم ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ خوش قسمتی سے ملتا ہے۔ نہ جانے اگر آپ اپنی مجلس میں دیکھیں، ہو سکتا ہے کئی افراد ایسے ہوں جو پچھلے سال اس پنڈال میں موجود تھے لیکن آج ہو سکتا ہے وہ موجود نہ ہو۔ یہ مبارک لمحات انہیں ہی نصیب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ لمحات ملے تو ان کو غنیمت جانو، اور جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے کمی نہیں دیتا، یہ میری بات یاد رکھیں، جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے نہیں دیتا۔ میں حسن بصری کا قول آپ کے سامنے حضرت حسن بصری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے بہت پہاڑ کے برابر بھی سونا تو میں سارے کا سارا حضور کے میلاد پہ خرچ کروں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کو میں محافل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پیار خلوص محبت کے ساتھ آپ احباب نے مجھے سنا، اللہ رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غلطی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معافی عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کے توسل سے اللہ میرے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں آئندہ کامل نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، میلاد منایا کرو، سیرت اپنایا۔ میلاد منانے کی چیز ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ یہ نہیں آپ سال میں ایک مرتبہ حضور کی محفل سجا کے پھر ہر چیز بھول جاؤ، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نماز بھی پڑھیں، یہ بھی میرے حضور کا میلاد ہے، آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی میرے حضور کا میلاد ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اپنی آخرت کو بھی ساتھ بنائیں، یہ نہیں کہ آپ صرف حضور کا میلاد بنائیں اور سیرت کو پڑھیں نہیں، میلاد منانے کی چیز ہے۔ اکثر لوگ سیرت النبی کا لفظ کرتے ہیں، میری یاد رکھو سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں۔ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اراکین کو آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت سے بہرور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرے والد گرامی نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، میرے والد گرامی نے کہیے سبحان اللہ، آپ میرا ساتھ رہیں گے تو میں چلوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں، اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کر دیتا ہوں۔ کہیے سبحان اللہ۔
عزیزان گرامی حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. میرے والد گرامی نے حضور سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا. اب میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں سر آنکھیں اٹھا کر حضور کا چہرہ دیکھوں. شرم کی وجہ سے میں نے اپنی آنکھیں جھکائی رکھی. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کی مبارک انگلیوں کو دیکھا. فرماتی ہیں فما نسیتو فیما نسیتو. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج تک ان انگلیوں کا حسن ہی میری نظر سے نہیں آتا. آج تک میں نے صرف حضور کی مبارک پاؤں کی انگلیوں کو دیکھا تھا. ابھی میں نے چہرے کو دیکھا ہی نہیں تھا. اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں حضور کا چہرہ دیکھ سکوں. آپ ارشاد فرماتی میں نے صرف حضور کی مبارک انگلیوں کو دیکھا. فرماتی آج تک ان انگلیوں کا حسن میری نظروں سے نہیں ہٹتا. ارے یار جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہے. جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا. قدموں میں جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. قدموں پہ جبین کو رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. القمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. آپ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا. اور یہاں تک فرما دیا کہ میں نے حضور کی مثل نہ پہلے کبھی دیکھا ہے نہ میں نے کبھی بعد میں دیکھا ہے. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں. ایک دن حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے. 14ویں رات کا چاند لیلۃ الادحیان یہ کہتے ہیں 14ویں رات کا جو چاند ہوتا ہے اس وقت چاند اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ اپنے جوبن کے ساتھ چمک رہا تھا. حضرت جابر بن سامورہ ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دار چادر اوڑھی ہوئی تھی. اب میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں. کبھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا ہوں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں. کہتے میں کافی دیر اسی کشمکش میں لگا رہا کہ چاند زیادہ حسین ہے کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ زیادہ حسین ہے. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا فائزہ ہوا احسن اندی من القمر. چاند تو ایک طرف رہ گیا میرے حضور کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. حیدری عید میلاد النبی زندہ. حضرات گرامی دعا سے مراد چوتھا معنی دعا سے مراد حضور علیہ السلام کا روشن چمکدار چہرہ اور لیل سے مراد حضور کی زلف عنبری. عزیزان گرامی یہاں پر پھر مجھے اپنے امام یاد آ گئے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا حسن اللہ کو بھی باغ ہے ایسے پیارے سے محبت کیجیے. اعلیٰ حضرت تخیل دیکھیں اس انداز میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کو واضح فرما رہے ہیں. حضرات گرامی ایک بزرگ ہوئے ہیں امام زرقانی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیر کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہوئے تو آپ سیر کرتے کرتے کافی دور چلے گئے. تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا تھا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور یہ واقعہ میری اور آپ کی جو حضور کے ساتھ محبت ہے اس کو اور زیادہ بڑھا دے گا. حضرت امام زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور سیر کرتے کرتے نکلے تو راستے میں ایک قافلے والوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا. تو ان کے آس پاس اونٹ بھی چل رہے تھے. ان میں سے حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا. جو لوگ اس بات کو بخوبی اس سے آگاہ ہیں وہ اس کو بڑی جلدی سمجھ لیں گے کہ عرب والے سرخ اونٹ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور عرب کے ہاں سرخ اونٹ کی بہت قیمت ہوتی ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان قافلے والوں سے فرمایا یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہو. نہ جانے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا. حضور نے کہا تو کہا ہم نے بیچنا ہے. تو شاعر کہتا ہے میں دل بیچاں میں جگر بیچاں جے پیارا محمد آ جائے میں اپنا سارا گھر بیچاں جے پیارا محمد آ جائے.
اللہ اکبر. انہوں نے اونٹ بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور نے کہا تو کہا ہاں ہم نے اونٹ بیچنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا سودا طے ہو گیا. حضور اسلام نے فرمایا اے قافلے والوں میں کسی باقاعدہ خریداری کے ارادے سے نہیں آیا تھا, میں تو ویسے سیر کرتے آیا تھا, تو مجھے آپ کا اونٹ پسند آ گیا, یہ اونٹ آپ مجھے دے دو, میں وہاں پہنچ کر اس کی قیمت تمہیں لٹا دوں گا. حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور مدینہ شریف کی طرف چل دیے. اب ایک بات کہ انہوں نے اونٹ تو دے دیا, جب کسی کو نقد سودا دینا ہوتا پھر اس کا پتہ نہیں پوچھا جاتا. ایسے ہی آپ تمام احباب کاروبار کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہوگا جب کسی کو نقد سودا دینا ہو تو اس کا جو تعارف ہے وہ نہیں پوچھا جاتا. ہاں اگر کسی کو ادار دینا ہو تو پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گروی رکھی جاتی ہے. ایسے ہی ہے. پھر آپ کسی کو ادار دیتے ہیں تو اب وہ قافلے والے کہنے لگے ارے ہم سے ایک شخص اونٹ لے گیا, اتنا قیمتی اونٹ لے گیا اور ہمیں اس کا پتہ بھی معلوم نہیں ہے. اتنے ہم بے ہوش ہو چکے تھے. جب تک حضور ان کو نظر آتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے. جب حضور نظروں سے اوجھل ہوئے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے, اور جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنا قیمتی اونٹ بیچ دیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں یہ شخص کون ہے اور کہاں سے آیا تھا. تو ایک کہنے لگا ارے یار جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. اذا تکلم رؤیا یخرج بین السرایا, جب وہ بولتا تھا تو اس کے چہرے سے نور کی شعائیں نکلتی تھی. دوسرا بولا تم یہ بات کرتے ہو, جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالأ فی الجدل, جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. تیسرا بولا ارے تم چہرے کی بات کرتے ہو, تم عکس کی بات کرتے ہو کہ جب وہ مسکراتا تھا میں تو یار اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا. کیا خوب سجڑ دیاں اکھیاں نے جویں بر کے سرائیاں رکھیاں نے, تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چھن شرماوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے اور رخ تو نقاب اٹھاوے. ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے اور رخ تو نقاب اٹھاوے. جے او نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے. دھرتی لف لف جاوے جے او ہاتھ بھلاوے رکھدا, ہاتھ بھلا تو ود جاوے. نین نشیلے مست رسیلے جے او سونا کجل سہاوے. اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ چلی جاوے. توبہ توبہ حسن سجندہ چال نہ جلی جاوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دیتی عقلاں وچ نہ آوے. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. یہ جاز نظر وچ تیری جو آوے وک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا کوئی فرلی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, جشن عید میلاد النبی. علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ نہ آوے. عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے. یہ جاز نظر وچ تیری جو آوے وک جاوے. خلق اودین نے مولی دنیا کوئی فرلی جان بچاوے. اعظم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظری نہ آوے. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسی عظیم شانوں سے نوازا ہے. عزیزان گرامی, یہ باتیں ہو رہی تھی تو ایک نے کہا, امام زرقانی لکھتے ہیں ان میں سے ایک نے کہا ارے تمہیں اتنی بھی ہوش نہیں کہ وہ تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. جب اس نے یہ لفظ بولے تو خیمے میں یہ وفد طارق تھا اور وفد کے سردار کی بیوی خیمے کے اندر سن رہی تھی. تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم. خبردار اگر کسی نے اس کے بارے میں بات کی, خبردار اگر کسی نے اس شخص کے بارے میں بات کی, اگر وہ تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے اپنی قیمت وصول کر لینا. کہیے سبحان اللہ.
حضرات انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہ غیر مسلم تھے، لیکن دیکھو حضور کو صرف دیکھا تو کہا خبردار اس کے خلاف بات نہیں کرنی، اگر وہ تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے قیمت وصول کر لینا۔ تو قافلے والوں نے کہا کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں پہچانتی، واللہ میں بھی نہیں پہچانتی۔ تو پھر قافلے والوں نے کہا تو پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ تو اس نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور یقیناً وہ جملہ سن کر آپ کے دلوں کو ایک نئی تازگی ملے گی اور ایمان آپ کا مزید بڑھ جائے گا۔ وہ کہتی ہے سردار کی بیوی، اس نے بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا اگر وہ تمہاری قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے اپنی قیمت وصول کر لینا۔ جب انہوں نے کہا کیا تم اسے پہچانتی ہو؟ تو اس نے کہا واللہ میں بھی نہیں پہچانتی۔ پھر ضمانت کس بات کی؟ تو اس نے کہا جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو وہ کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو، جس کا چہرہ اتنا روشن ہو، وہ کبھی جھوٹ ہے نہیں بول سکتا۔ عزیزان گرامی، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضور کے غلام تشریف لے آئے، حضور کے غلام آ گئے اور کہا قافلے والے کون ہیں؟ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا۔ تو کہا ہم ہی ہیں جن سے تمہارے آقا نے اونٹ خریدا تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہ حضور نے آپ کے لیے چند کھجوریں ضیافت کے لیے پیش کی ہیں اور یہ کھجوریں رہیں، ان سے اپنی قیمت پوری کر لو۔ انہوں نے کہا ہم قیمت بعد میں لیں گے، پہلے یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ وہ پیارا رہتا کدھر ہے؟ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یہی وہ نخلستان مدینہ، یہاں وہ محبوب کا ڈیرہ ہے۔ وہ سارے قافلے والے اٹھے اور حضور کے قدموں میں حاضر ہو گئے، تیری تک کے اداموں میں مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ السلام کے حسن کا نقشہ ایک عورت نے بڑے خوبصورت انداز میں کھینچا۔ بنو خزاع کی ایک عورت ہے، بادیہ نشین عورت، جس کا نام عاتقہ ہے اور ام معبد کے نام سے وہ مشہور ہے، ام معبد کے نام سے وہ مشہور ہے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں جب ام معبد کی کٹیا سے گزر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ آپ کو سخت بھوک بھی لگی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، میرے حضور نے فرمایا اے ام معبد تمہارے گھر میں اگر کوئی چیز کھانے کے لیے ہے تو ہمیں پیش کرو۔ تو ام معبد نے عرض کی میرے گھر میں اس وقت کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہاں اگرچہ ہم اہل عرب مہمان نوازی باعث فخر محسوس کرتے ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس وقت میرے پاس کوئی چیز موجود نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ تو گھر میں نا ایک کونے میں ایک لاغر بکری بندھی ہوئی تھی، اتنی کمزور تھی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم اجازت دو کیا میں اس بکری کا دودھ دو لوں؟ تو وہ ام معبد عرض کرتی ہے کہ یہ بکری اتنی کمزور ہے، اتنی لاچار اور لاغر ہے، یہ چراگاہوں میں بھی نہیں جا سکی، آپ اس کا دودھ کیسے دو لیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا اجازت دینا تمہارا کام ہے، دودھ دونا مجھ محمد عربی کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، اس بکری کو کھول کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اس بکری کی پشت پر اپنا دست شفقت، اپنا دست محبت، اپنا دست کرم، اپنا دست فیض اس کی پشت پہ رکھا۔ جیسے ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس بکری کی پشت پہ آیا، راوی لکھتے ہیں اس بکری نے اپنی ٹانگیں کھولنا شروع کر دی، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ وہ لاغر بکری جو چل بھی نہیں سکتی تھی، جب میرے مصطفیٰ کا دست فیض اس کی پشت پہ آیا، اس کی کھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا جاؤ گھر سے برتن لے کر آؤ۔ وہ برتن لے کر میرے مصطفیٰ نے دودھ دویا، میرے حضور نے خود بھی نوش فرمایا، عامر بن فخیرہ نے بھی نوش فرمایا، حضرت صدیق اکبر نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، اس کے بیٹے نے بھی پیا۔ آخر کار کیا ہوا کہ اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی تھی، اس گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی تھی۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعائے برکت عطا فرمائی اور آگے اپنا سفر شروع کر دیا۔ شام ہوئی، اس کا شوہر گھر میں آیا اور اس نے دیکھا کہ آج کچی کلی پر نور برس رہا ہے، آج کل کچی کلی پر نور برس رہا ہے۔ اس نے آتے ساتھ پوچھا
اے اُمّ معبد آج ماجرا کیا ہے؟ تمہارے چہرے بڑے کھلے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اُمّ معبد کہتی ہے میرے شوہر آج ہمارے گھر میں بڑا بابرکت مہمان آیا تھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھر میں بڑا بابرکت مہمان آیا تھا۔ اللہ الکبیرہ۔ تو پھر اُمّ معبد نے جب پوچھا کہ شوہر نے جب اُمّ معبد سے پوچھا کہ وہ کیسا مہمان تھا تو اُمّ معبد نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ تو راوی لکھتے ہیں اس نے کہا رأیت رجلا قسیم وسیم جسیم۔ حضرت حضور علیہ السلام کی حمد و ثنا کس انداز میں بیان کی؟ بڑے خوبصورت جملے اُمّ معبد نے کہے۔ کہتی ہے میرے شوہر میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنا حسین تھا، وہ کتنا جمیل تھا، اس کی سرمدی آنکھیں تھیں، اس کا کتنا خوبصورت قد تھا۔ فرمایا وہ قسیم بھی تھا وسیم بھی تھا۔ عزیزان گرامی اب وسیم وہ ہوتا ہے جس کو جتنی بار دیکھا جائے آنکھ اکتاہٹ محسوس نہ کرے، جس کو جتنی بار دیکھے آنکھ اکتاہٹ محسوس نہ کرے۔ اور جسیم وہ ہوتا ہے جس کو جس اینگل سے بھی دیکھے وہ حسن کا ماہ تمام نظر آئے، اس کو جس اینگل سے بھی دیکھا جائے وہ حسن کا ماہ تمام نظر آئے۔ اب یہ ہوتا تھا کہ اُمّ معبد کے شوہر نے کہا کہ اتنا مبارک اتنا بابرکت مہمان ہمارے گھر میں آیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں بھی اس کی زیارت کر لیتا۔ تم نے تو ماں اور بیٹے نے اس سے ملاقات کر لی لیکن میں محروم رہا۔ تو اب اُمّ معبد کے شوہر نے کہا کہ اب میں بکریاں دور لے کر نہیں جاؤں گا، میں بکریاں دور لے کے چلا جاتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ مہمان پھر آئے مجھے نہ پتہ چلے۔ وہ بکریاں روزانہ جب لاتا واپس گھر میں تو جب اُمّ معبد روٹی لے کر آتی تو کہتا کہ روٹی بعد میں کھاؤں گا، پہلے مجھے اس کی باتیں تو سناؤ، پہلے مجھے اس کی باتیں تو سناؤ۔ اب اُمّ معبد کو یہ یاد نہ رہا کہ میں ان کا نام تو پوچھ لوں، ان کا نام بھی نہ پوچھا تو اس نے خود سے حضور علیہ السلام کا نام رکھ لیا مبارک۔ کیا؟ مبارک۔ تو جیسے ہی شوہر گھر میں آتا تو کہتا کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مجھے مبارک کی باتیں سناؤ۔ اب روزانہ ان کے گھر میں ان کی کچی کلی میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں محبت بھرے لہجے میں کہوں، اگر میں سادے لہجے میں کہوں، اگر میں سنی لہجے میں کہوں تو ان کے گھر میں روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی، ان کے گھر میں روزانہ محفل میلاد ہوتی تھی۔ تو اب اُمّ معبد کے شوہر نے کہا کہ جب بھی وہ مبارک آئے مجھے لازمی بتانا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ اُمّ معبد سودا صرف لینے کے لیے قریب بازار میں گئی تو بازار سے سودا نہ ملا تو نخلستان مدینہ کی طرف چلی گئی، مدینہ الرسول چلی گئی۔ تو بازار سے حضرت صدیق اکبر گزر رہے تھے تو جب بچے کی آنکھ حضرت صدیق اکبر پہ پڑی، کیونکہ یہ کافی دنوں سے منتظر تھے نہ جانے وہ مبارک کہاں چلا گیا ہے، وہ مبارک کب آئے گا کہ ہماری کچی کلی میں پھر نور برسے گا، ہماری کچی کلی پھر سے جگمگائے گی۔ وہ تو حضور کی راہیں دیکھ رہے تھے۔ جب بچے نے دیکھا حضرت صدیق اکبر کو تو کہنے لگا زور سے یا امہ ھذا الرجل الذی کان مع المبارک، امی وہ دیکھو یہ وہی شخص ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ اُمّ معبد دوڑ کے گئی اور حضرت صدیق اکبر کے پاس اور کہنے لگی وہ مبارک کدھر ہے، وہ مبارک کدھر چھوڑا ہے جو اس دن تمہارے ساتھ تھا۔ اب مبارک اس نے خود نام رکھا تھا، حضرت صدیق اکبر کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ حضور کو مبارک کہہ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کون مبارک، میں نہیں جانتا اس مبارک کو۔ تو اُمّ معبد کہنے لگی وہی جس نے میری بکری کے پشت پہ ہاتھ رکھا تو اس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ارشاد فرمایا چلو آؤ میں تمہیں مبارک کے ڈیرے پہ لے چلوں۔ حضرت صدیق اکبر لے گئے، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بچے نے دیکھا تو کہتا ہے فوراً امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں ماں اور بیٹا حضور کے قدموں میں حاضر ہوئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کر دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ عزیزان گرامی جب واپس گھر لوٹے شام کو شوہر آیا، ابھی ان دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ جب اُمّ معبد کہتی ہے کہ میرا باپ آئے گا تو سب سے پہلے میں اسے بتاؤں گی کہ ہم نے مبارک کا ٹھکانہ تلاش کر لیا ہے۔ بیٹا کہتا ہے نہیں پہلے میں بتاؤں گا، آپ نے نہیں دیکھا تھا میں نے دیکھا تھا۔ اللہ اکبر۔
اب شام ہوئی، ام معبد کا شوہر گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ آج کچی کلی پر پھر نور جگمگا رہا ہے۔ ابھی ان کے درمیان باتیں ہوئی تھی اس سے پہلے کہ ان میں سے کوئی ایک بتاتا کہ ہم نے مبارک کا ڈیرا دیکھ لیا ہے۔ ام معبد کا شوہر پوچھتا ہے کہ آج پھر سے وہ مبارک آیا تھا، اور اگر وہ آیا تھا تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے تو تمہیں یہ کہا تھا کہ جب وہ مبارک آئے تو مجھے لازمی بتانا، لیکن تم نے آج مجھے بتایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ام معبد کہتی ہے ارے یہ وہی مبارک ہے جس کو ہم مبارک کہتے ہیں، دنیا اسے محمد عربی کہتی ہے۔ تیریاں تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا، جو ایک بار حضور کو دیکھ لیتا تھا پھر اپنا تن من قربان کر دیتا تھا۔ میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار شانیں عطا فرمائی۔ ایک دن ایسا آیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر کالی چادر اوڑھی اور حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں عائشہ بتاؤ میں آج کیسا لگ رہا ہوں، بتاؤ میں آج کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن خود ناز میں آ گیا۔ اور پھر حضرت عائشہ وہ ام المومنین تھی، مومنین کی ماں تھی، انہوں نے بھی پھر کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی کالی رنگت کو نکھار دیا ہے۔ دوستان عزیز، آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو بڑا حسن عطا فرمایا تھا، تو شاعر کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف یہ جز ہے، میرے مصطفیٰ کا حسن کل ہے، اور جو حسن یوسف ہے حضور علیہ السلام کے حسن کی وجہ سے بھی یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے۔ حسن یوسف تو یہ تھا کہ جب زنان مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو انہوں نے بجائے پھل فروٹ کاٹنے کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، لیکن مصطفیٰ کے حسن کا مقام یہ ہے، مصطفیٰ کے حسن کی شان یہ ہے، یہاں لوگ اپنی گردنوں کو کٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ الکبیرہ، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے مصطفیٰ کے حسن کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو پھر کیا ہوا، ایک سال ایسا بھی آیا کہ قحط سالی پڑ گئی، گندم ختم ہو گئی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان یہ حکم دیا کہ جن کے ہاں گندم ختم ہو جائے وہ بیت المال سے آ کر گندم وصول کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب گندم ختم ہو گئی لوگوں نے آ کر بیت المال سے لینا شروع کر دی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیت المال سے بھی گندم ختم ہو گئی، بیت المال سے بھی گندم ختم ہو گئی، ابھی 3 ماہ باقی تھے۔ تو اب شاعر کیا لکھتا ہے، 3 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کے نانی ہو، جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی۔ پھر ان لوگوں نے کیا کیا، 3 مہینے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیتے تو ان کی بھوک ختم ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنہ محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی ہو، لیکن جنہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو دیکھ لیا پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دونوں جہانوں سے بے نیاز کر دیا۔ مشکات شریف کے مقدمہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے یا بنیا رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، صحابی اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تم نے ابھی مصطفیٰ کے حسن کو نہیں دیکھا، ابھی تم نے اس حسن کی ضیاء پاشی کو نہیں دیکھا، اس چہرے پر اٹکتے ہوئے حسن اور نور کو نہیں دیکھا۔ اگر تم دیکھ لیتے تو تم اس نتیجے پر پہنچتے سورج مشرق سے نہیں طلوع ہوتا، مصطفیٰ کے چہرے سے طلوع ہوتا۔ کہیے سبحان اللہ، سورج مشرق سے طلوع نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کے چہرے سے طلوع ہوتا ہے۔ اور میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی، انہوں نے حضور علیہ السلام کے حسن پر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ اب میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ صرف شاعر نہیں تھے، اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو شاعر ہوتا ہے وہ شعور کی بات کرتا ہے، ولی مشاہدے کی بات کرتا ہے۔ آپ صرف شاعر نہ تھے بلکہ خدا کے ولی بھی تھے۔ پہلے اپنی عاجزی کو بیان کر دیا، فرماتے ہیں منہ نگاہ تے گل وڈیری، نہ کر مت کوئی ہنسے، اعظم شافی مالک حنبل اے مسئلے نہیں دسے۔ پہلے اپنی عاجزی کو بیان کر دیا
اپنے علم کی جولانیوں کو بیان کر دیا، لیکن جب مصطفیٰ کے حسن کی باری آئی تو پھر انتہا کر دی۔ فرمایا لکھ یوسف اس وال نہ جہا ہوگ جوان اجہا، لکھ یوسف اس وال نہ جہا ہوگ جوان اجہا، دن دن روپ زیادہ جرسی کدی نہ تھی سی پیہا۔ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور کے حسن پر کیا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ آپ فرماتے ہیں لاکھ یوسف مل جائیں، لاکھ یوسف مل جائیں، لیکن مصطفیٰ کے حسن کا کبھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھ یوسف مل جائیں، لیکن مصطفیٰ کے حسن کے ایک بال کا بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا جو اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کو حسن عطا فرمایا تھا۔ جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم حریم کبریا کی طرف جا رہے تھے، جب بیت المقدس پہنچے تو جب نماز ادا ہو گئی، نماز ادا ہونے کے بعد سارے انبیاء میرے مصطفیٰ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سارے انبیاء میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آج تک ایسا حسین و جمیل کسی کا چہرہ ہی نہیں بنایا، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں۔ سارے ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ پڑھ لے تاکہ حضور کی بارگاہ میں ہم سب کی حاضری ہو جائے، حاضری ہو جائے۔ مصطفیٰ خیر الورا، اگر آپ اپنے ہاتھ بائیں نکالے جنڈے پہنا بنا کر لہرائیں تاکہ ہم سب کی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے۔ صرف آخری لمحات میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، انو کما تیرے جیا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، انو کما تیرے جیا، انو کما تیرے جیا، سونا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا اللہ الکبیر۔ تو ایک کنارے حضرت یوسف علیہ السلام کی تشریف فرما۔ سنو دوستو، بات بڑی مزے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت آدم سے کہتے ہیں کہ آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، آج مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ نے مجھے بھی بڑا حسن عطا فرمایا ہے لیکن مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے پیارے یوسف، اگرچہ تم حسن کا استعارہ ہو لیکن یاد رکھو تم صرف مصر کا حسن ہو، لیکن آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن بن کر آئے۔ آج جن کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے یہ ساری کائنات کا حسن بن کر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے مثال شان عطا فرمائی ہے، بے مثال کمالات عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اگر روزمرہ دیکھیں تو دنیا میں ایک کے دو جو چاہنے والے ہوتے ہیں وہ آپس میں رقیب کہلاتے ہیں، اور دنیا کی محبت
یہ آپس میں توڑتی ہے۔ اگر ایک محب کے دو محبوب تو پھر آپس میں لڑائی ہوتی ہے، قتل و غارت ہوتی ہے۔ ایک کہتا ہے تو نے میرے محبوب کی طرف نظر کیوں اٹھائی؟ یہ دنیا کا حسن ہے کہ تم نے میرے محبوب کی طرف نظر کیوں اٹھائی؟ لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن دلوں کو توڑتا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑتا نہیں بلکہ دلوں کو جوڑتا ہے۔ دوستان عزیز، تو کسی نے کیا خوب بات کہی، انہوں نے کہا کہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا، گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جو اس نے تحریری احتجاج کیا ہے وہ اپنے احتجاج میں سچا ہے، یقیناً اس کے محبوب نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہوگی، اس لیے اس نے گاڑی کے پیچھے لکھا صنم بے وفا۔ تو میں نوجوان نسل میں آپ کو یہ پیغام محبت دینا چاہتا ہوں، کبھی اس سے محبت نہ کرنا جو تم سے بے وفائی کرے۔ آؤ میں تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں، آؤ مصطفیٰ کے در پر، مصطفیٰ کی در پر اپنی یقین نیاز کو جھکا لو۔ در ایسا ہے، ہاتھ ایسا ہے جو اس دنیا میں کیا حشر میں بھی نہیں کبھی چھوٹے گا۔ ایسے شخص کو اپنا محبوب بناؤ جو تم سے کبھی بے وفائی نہ کرے۔ دوستو کائنات کے اندر وہ حضور کا در ہے، جو حضور جو دامن کرم میں آ جاتے ہیں پھر اللہ رب العالمین انہیں اس جہان میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، قبر میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اللہ حشر میں بھی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ دوستان عزیز، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، بڑے خوش بخت ہیں۔ رات کا پچھلا پہر ہو گیا لیکن آپ پھر بیٹھے ہیں، کس کی محبت میں بیٹھے ہیں؟ حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ حضرات دیکھو ہم نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ میرے حضور نے صحابہ سے فرمایا صحابہ تمہارے بعد جو آئیں گے ان کا ایمان زیادہ پختہ ہوگا۔ تم نے تو مجھے دیکھ کر میری ذات میری رسالت کا اقرار کیا ہے، لیکن کچھ تمہارے بعد میں آئیں گے لیکن انہوں نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا لیکن ان کا ایمان تم سے زیادہ پختہ ہوگا۔ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے حضور کو وہ بے مثال حسن، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تو میں نے حضور کے چہرے پہ بات کی ہے، حضور کے ہر اوصاف پہ بات کی جائے، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان خود ہی ایک دن ختم ہوگا لیکن مصطفیٰ کا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ وہ ذکر ہے جو ذکر خود رب العالمین کر رہا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ میں اور آپ ذکر نہیں کر رہے، میں اور آپ ذکر نہیں کر رہے بلکہ کائنات کی ہر چیز خدا کا ذکر، خدا کا بھی ذکر کر رہی ہے، مصطفیٰ کا ذکر بھی کر رہی ہے، شمس و قمر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، بحر و بر بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، افلاق و فلک بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، حیوانات و نباتات بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مدنیات بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مشرق والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مغرب والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، شمال والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، جنوب والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مکہ والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، مدینہ والے بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ چاہوں گا 14 طبق کی اس نورانی مخلوق کا ذکر مصطفیٰ کرنا ایک طرف، دوسری طرف رب کائنات خود ذکر مصطفیٰ کر رہا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کیا ہے۔ دوستان عزیز، اللہ رب العالمین جل جلالہ آج کی اس محفل میلاد کو، آج کی ذکر خیر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بحیثیت امتی ہم سب پر یہ لازم ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، یہ خوش قسمتی سے ملتا ہے۔ نہ جانے اگر آپ اپنی مجلس میں دیکھیں ہو سکتا ہے کئی افراد ایسے ہوں جو پچھلے سال اس پنڈال میں موجود تھے لیکن آج ہو سکتا ہے وہ موجود نہ ہو۔ یہ مبارک لمحات انہیں ہی نصیب ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، جب یہ لمحات ملے تو ان کو غنیمت جانو، اور جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے کمی نہیں دیتا۔ یہ میری بات یاد رکھیں، جو میلاد پہ خرچ کرتا ہے اللہ اسے نہیں
نہیں دیتا میں حسن بصری کا قول آپ کے سامنے حضرت حسن بصری صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا عطا کرے تو میں سارے کا سارا حضور کے میلاد پہ خرچ کروں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جل جلالہ ہم سب کو میں محافل میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے، منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس پیار خلوص محبت کے ساتھ آپ احباب نے مجھے سنا، اللہ رب العالمین میرا سنانا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ مجھے معافی عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل کے توسل سے اللہ میرے اور آپ کے پچھلے گناہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں آئندہ کامل نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھو، میلاد منایا کرو، سیرت اپنایا کرو۔ میلاد منانے کی چیز ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ یہ نہیں آپ سال میں ایک مرتبہ حضور کی محفل سجا کے پھر ہر چیز بھول جاؤ، ایسا نہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نماز بھی پڑھیں، یہ بھی میرے حضور کا میلاد ہے۔ آپ قرآن کی تلاوت کریں، یہ بھی میرے حضور کا میلاد ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے اپنی آخرت کو بھی ساتھ بنائیں۔ یہ نہیں کہ آپ صرف حضور کا میلاد بنائیں اور سیرت کو پڑھیں نہیں۔ میلاد منانے کی چیز ہے، اکثر لوگ سیرت النبی کانفرنس کرتے ہیں، میری یاد رکھو سیرت اپنانے کی چیز ہے، منانے کی چیز نہیں۔ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کے انتظام کو، شرکاء کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اراکین کو آپس میں باہمی اتفاق و اتحاد کی دولت سے بہربار فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔